تبیین کلام، بیان کلام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی ہے۔ لہذا وہ جو آپ نے پوچھا تھا نا حل بلغتکم، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، تو وہ صرف ایک پیغام پہنچانا نہیں تھا، وہ سکھانا تھا۔ اور صحابہ کرام نے جو اس کے جواب میں کہا تھا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی پوری ہی نہیں ہوتی جب تک آپ تبیین نہ فرمائیں، کیونکہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا آپ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے مسئلے بتا دیے ہیں۔ یہ اس بات پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارا ایک تصور ہے نا کہ شریعت کے احکام محدود ہیں اور ہمارے مسائل لامحدود ہیں، اور یہ محدود اور لامحدود کا جو گیپ ہے، اس کو برج کرنے کے لیے سارا ہماری ساری ایفرٹس اسی میں۔ اس تصور پر ذرا دوبارہ غور کر لیجیے، کیا یہ تصور ہماری جو مکمل شریعت ہے کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہر چیز تمہیں بتا دی، ما ترکت شیئا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، اللہ اکبر، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، الا امرتکم بہ، مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا۔ وما ترکت شیئا، اور ایک بھی چیز میں نے ایسی نہیں چھوڑی، یبعدکم من اللہ ویقربکم الی النار، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، جو منع کرنے والی ہر چیز منع کر دی، حکم دینے والی ہر چیز حکم دے دی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اور جس چیز کو آپ نے منع نہیں فرمایا اس میں ہمیں اختیار دیا ہے۔ جس چیز کو منع کر دیا وہ منع ہے، جس کا حکم کر دیا وہ حکم ہے، اور جو چیز نہ حکم ہے نہ منع ہے اس کا مطلب ہے اس میں ہمارا اختیار ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو جہنم سے بچانے والی تھی اور جنت میں لے جانے والی تھی اس کا حکم دے دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو جہنم میں لے جانے والی تھی اور جنت سے محروم کرنے والی تھی اس سے منع کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے باقی چیزیں جن کے بارے میں آپ نے کوئی نشاندہی نہیں فرمائی اس کا تعلق جنت جہنم کے ساتھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص جنتی یا جہنمی نہیں ہوگا کہ وہ ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا، اس نے ہوائی جہاز پہ سفر کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور کسی کو پریشانی ہو کہ ہوائی جہاز کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہر بات بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھائی ہوائی جہاز پہ بیٹھنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے اور ہوائی جہاز پہ نہ بیٹھنے والا بھی جہنم میں جا سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نیت سے کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے، جو بنیادی باتیں ہیں وہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی۔ لہٰذا ایمان کس بات پر ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات بتا دی، جو نہیں بتائی اس میں اگر ہم کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت سے محروم نہیں ہوں گے اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہے۔ وگرنہ اگر کوئی شخص کہے کہ ہاں کام تو اچھا ہے میں کر لیتا ہوں، اللہ اکبر۔ امام مالک ہی کا قول ہے علیہ الرحمہ کا، وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی نیا کام شروع کیا، من ابتدع بدعۃ، ایک نیا کام اس نے شروع کیا، یحسبہ حسنا، اور اس کا خیال ہے اچھا کام ہے، چاہے نیا ہی ہے تو اچھا نا، کر لینا چاہیے، اللہ اکبر۔ ایسا کام جو شریعت میں نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت میں نہیں تھا، اس نے نیا شروع کر لیا اور خیال کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ امام مالک کہتے ہیں کہ
وہ ایسے ہے جیسے اس نے یہ گمان کیا زعم ان قد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں پھر خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے تو بتایا کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ڈیوٹی تھی کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، اور آپ نے اگر یہ سمجھا کہ کام اچھا ہے اور یہ اچھا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی اچھا کام نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کیا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ انہ زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، ایسے اس نے جیسے گمان کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی والی آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بتاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت میں معیار ہیں، لہذا سادہ سی بات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہی پوچھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کبھی یہی معنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھارٹی کا بھی یہ معنی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے حل کیا جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے بھی کہ تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ کس بات پر غور و فکر کریں؟ اس خاص کانٹیکسٹ میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جن کو یہ پریشانی ہوئی ہے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے، وہ بھی غور و فکر کریں اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات تو بتانی تھی، ہر بات واضح کرنی تھی، اور وہی واضح کر سکتا ہے نا جو احتیاجات سے واقف ہے۔ لعلہم یتفکرون۔ اور اس فکر ہی کی ایک دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھارٹی کے باوجود وہ دیگر نظریات کو مانتے ہیں، یا وہ اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف تھے اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو ماننے کی بجائے اس کی مخالفت کرتے تھے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے نبی کی مخالفت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتھارٹی کو چیلنج کرنا کتنے بڑے برے انجام کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے، اس بات پر غور و فکر کریں۔ لہذا فرمایا افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، اللہ، کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ افامن الذین مکروا السیئات، جنہوں نے برے مکر کیے، بری منصوبہ بندیاں کی۔ مکر کا معنی ہوتا ہے منصوبہ بنانا، منصوبہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، منصوبہ برا بھی ہو سکتا ہے، جیسے آیا قرآن میں کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک منصوبہ دشمنان اسلام بناتے ہیں، ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ مکر کا مطلب کوئی بھی خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، لہٰذا اگر وہ نیگیٹو ہوگی تو وہ مکر، وہ دھوکہ ہوگا، اور وہ دھوکہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اگر وہ جو تدبیر کی گئی ہے وہ پازیٹیو ہوگی تو پھر وہ دھوکہ نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی تدبیر کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، جنہوں نے برے منصوبے بنائے، یعنی برے منصوبے کس کے خلاف تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ان کو کیوں یہ بے خوفی آ گئی ہے؟ کس وجہ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے۔ خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دھسا دینا، جیسے قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، قرآن میں آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا جن کو زمین میں دھسا دیا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جو فخر سے چلا تھا، غرور سے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دھسا دیا۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بھی ہے کہ خسف جو ہے، زمین میں دھس جانا، زمین پھٹ جائے اور آدمی زمین میں دھس جائے، یا کسی بھی طرح سے زمین میں دھس جانا، یہ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جو واقعہ آیا سراقہ کا، کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، تو اس طرح کے واقعات، یہ اصل میں خسف کا معنی تو زمین میں دھسنا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے افامن الذین مکروا السیئات، جو لوگ برے منصوبے بناتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے۔
یعنی جس طرح وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں اور برے منصوبے بنا رہے ہیں، کبھی آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، کبھی آپ کو جلا وطن کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، کبھی آپ کی دشمنی میں کچھ سوچتے ہیں، کبھی کچھ سوچتے ہیں، جتنے بھی برے منصوبے انہوں نے بنائے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کتنا بڑا گناہ ہے، اور کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے تو یہ گناہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر یہ سزا مل جائے۔ او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا پھر ان کے اوپر عذاب آئے ایسی جگہوں سے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو کہ کہاں سے عذاب آ گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہ چلے کہاں سے عذاب آ گیا۔ اب خسف کا معنی ویسے تو یہی ہے، زمین میں دھسا دیا جانا، یہ لغت کے اعتبار سے بھی درست ہے اور عذاب کے معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے، کیونکہ عذاب کی یہ کیفیات ماضی میں بھی رہی ہیں، مستقبل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اس عذاب سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو دشمنان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے تھے، ان میں کوئی ایک واقعہ جو اجتماعی طور پر ان سارے دشمنوں کا زمین میں دھس جانے کا ہو، ایسا کوئی نظر نہیں آتا تاریخ میں۔ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ یہ کوئی خالی خولی دھمکی تھی جو اللہ کریم نے لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، یا جو برے منصوبے بنانے والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے۔ دھسایا تو نہیں اللہ نے، کیونکہ دشمنان اسلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر قائم رہے، آخر تک قائم رہے، بہت سارے لوگ قائم رہے، جو مارے گئے اپنی موت تک قائم رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخر تک ایسے لوگ موجود تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ لہٰذا خسف جو ہے یہ عملی طور پر زمین میں دھس جانا، ایسا کوئی واقعہ ہمیں اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نظر نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقبل کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ جب کبھی بھی یہ گویا اللہ کی طرف سے ایک انذار ہے، ایک گریوٹی، اس جرم کی گریوٹی بتانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف منصوبے بنانا۔ وہ منصوبے کوئی انفرادی طور پر بنائے یا اجتماعی طور پر، یہ گناہ اس نوعیت کا ہے کہ سب کو زمین میں دھسایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ جرم کی گریوٹی ہے، عملاً کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی ہے، خسف، خسوف سنا ہوا ہے آپ نے؟ خسوف، خسف کا مطلب ہوتا ہے کسی کی روشنی چھین لینا، کسی کی روشنی ختم ہو جانا۔ عام طور پہ خسوف اور کسوف دو الفاظ حدیث میں بھی آئے ہیں۔ خسوف کا معنی چاند کی روشنی ختم ہو جانا، اور کسوف کا معنی سورج کی روشنی ختم ہو جانا۔ جب چاند کو گرہن لگتا ہے تو ہم اس کو خسوف کہتے ہیں، اور سورج کو گرہن لگتا ہے اس کو کسوف کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنی اصل سے، اسی نسبت سے لغت کے اندر یہ معنی موجود ہے خسوف کا، کہ جس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، جس کی آب و تاب ختم ہو جائے، جس کی چکا چوند ختم ہو جائے، اور گویا عملی طور پر زمین میں دھسا دینا، یہ ایک عذاب ہے۔ اور ایک عذاب یہ ہے کہ دشمنان رسول اور دشمنان اسلام وہ ذلیل و خوار ہو جائیں، ان کی دنیاوی جاہ و حشمت خاک میں مل جائے۔ آخرت میں عذاب تو الگ ہے، اور یہ ہوتا ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور جنہوں نے جب کبھی دشمنی کی ہے، یہ کبھی ہوا نہیں کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوئے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دنیا میں ہی نشان عبرت بنایا، لہذا رسوائی اور ذلت اور ان کی جاہ و حشمت کا خاک میں ملنا، اس کی عملی نوعیت یا عملی صورت جو کوئی بھی ہو، لیکن ذلیل و رسوا بہرحال ہر کوئی ہوا ہے۔ جس طرح زمین میں دھس جانے والا اپنے مقام پر قائم نہیں رہتا، اسی طرح مانوی طور پر ہر وہ شخص جس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اور وہ دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ وہ زمین کے برابر بھی نہیں رہتا، بلکہ اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے زمین سے بھی گر جاتا ہے۔ یہ مراد ہے، یہ بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے، اور وہ عملی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، عملی خسف بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے گا، دونوں اعتبار سے وہ ذلیل و رسوا بھی ہوگا، اور وہ اس عذاب کی اور اس جرم کی گریوٹی یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ عذاب بھی آ سکتا ہے کہ وہ زمین میں دھسا دیے جائیں۔
او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یہ جو دوسرا معنی میں نے کیا ہے کہ جاہ و حشمت خاک میں مل جانے والا، اس کی طرف رہنمائی آیت کا دوسرا حصہ بھی کرتا ہے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کہ عذاب ایسے طریقے سے آئے کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے، یعنی ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے عذاب آیا ہے اور کس طریقے سے ہم دنیا میں یعنی خس و خاشاک سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور ان کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں، اللہ کو معلوم۔ او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اللہ اکبر، یعنی لوگوں کو بے خوفی ہو گئی اس بات کی کہ ان کو نہ ذلیل و رسوا ہو جانے کا خوف ہے، نہ اپنی ہر چیز چھن جانے کا خوف ہے، اور نہ ہی اس بات کا خوف ہے کہ اللہ ان کو زمین پر چلتے پھرتے رہنے کے بھی قابل نہ رکھے اور زمین میں دھسا دے، اس بات کا بھی ان کو خوف نہیں ہے، یا کوئی بھی انہونا عذاب ان کے اوپر آ جائے اس بات کا ان کو خوف نہیں، او یا خداہم، اللہ ان کو پکڑ لے، ان کا مواخذہ کر لے، فی تقلبہم، ان کے چلتے پھرتے ہوئے۔ یہ جو تقلب ہے، تقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا، چلتا پھرتا رہنا، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر آنا، کبھی اوپر جانا کبھی نیچے آنا، مد و جزر، آگے پیچھے، یہ تقلب ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہری تقلب بھی اس سے مراد ہے، مانوی تقلب بھی، یعنی ظاہری طور پر آدمی چلتا پھرتا ہے، ساری چلت پھرت کس لیے ہے لوگوں کی؟ دنیا کا کاروبار ٹھیک کرنے کے لیے۔ چلت پھرت کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ دنیا کے فائدے حاصل کیے جائیں۔ جتنی کوشش، جتنی کاوش انسان کرتا ہے، جو دین کو نہیں مانتا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نہیں آتا، اس کی ساری تڑپ، ساری کاوش، ساری چلت پھرت، سارا الٹ پھیر اس کا کس لیے ہوتا ہے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ او یاخذہم فی تقلبہم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہوں، اپنے اپنے شغل پہ، اپنے اپنے کاروبار پہ، اپنے اپنی مصیبتوں میں الجھے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ وہیں ان کو پکڑ لے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا تقلب کا یہ معنی ہے منصوبے بنانا، اوپر نیچے کے منصوبے بنانا، عملاً چلت پھرت، کبھی کاروبار پہ گیا، گھر آیا، گھر سے گیا کاروبار، یعنی کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ ہم سارے یہی کام ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تجھے محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے اور تیری مشقت کا سفر جاری ہے، اور یہ سفر ختم ہوگا جب تیری رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ قادح انسان جو محنتی اور مشقتی انسان ہے، ممکن نہیں ہے کہ کوئی محنت اور مشقت نہ کر رہا ہو، ہر انسان کسی نہ کسی مشقت میں پھنسا ہے، انسان جو ہوا۔ لہذا وہ ہے تقلب، کہ جو انسان محنت کر رہا ہے زندگی میں، جو کچھ کر رہا ہے، ایک تو یہ تقلب ہے۔ تقلب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جو منصوبے بناتا ہے انسان بیٹھ کے، چیزوں کو اوپر نیچے کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کی اہمیت بڑھا دی، کسی کی گھٹا دی، کسی کو پریورٹی پہ رکھ لیا، کسی کو پریورٹی لسٹ پہ بالکل اینڈ پہ لے گیا، کسی کو کچھ کر لیا، کسی کو کچھ کر لیا۔ یہ جو کچھ انسان کر رہا ہوتا ہے یہ بھی تقلب ہے، جو منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، یعنی منصوبے بنا رہا ہو، اوپر سے اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ اکبر۔ او یاخذہم فی تقلبہم۔ اور ایک اگلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ تقلب سے مراد ان کا دنیا میں یہ جو نظام ہے دنیا کا، اس کو الٹ پھیر کرنا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ دنیا کے نظام میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا اور دنیا کے نظام میں تبدیلی پیدا کرنا، دنیا کے نظام میں اپنی طاقت جتانا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ جو کافروں کا شہروں کے اندر دندناتے پھرنا ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم، یہ ہے ان کا جاہ و حشمت، اس سے مراد ہے۔ اس تقلب سے مراد ہوگا ان کی حکومتوں کا آنا جانا، اور ان کا دنیا کے اندر جو توتی بولتا ہے، ان کی جو تہذیب کا، ان کی معاشرت کا اور ان کی حکومتوں کا پوری دنیا میں جو بطور سپر پاورز اور دنیا میں جو ڈرائیونگ فورس کے ان کی تہذیبی روایات، ان کی معاشرتی روایات، ان کی سیاسی روایات، ان کی
بنائی ہوئی معاشی پالیسیاں یہ جو دنیا میں چل رہی ہیں، گویا یہاں پھر تقلب سے مراد ان کا غلبہ ہوگا، کہ غلبے سے، ان کے غلبے کے دوران ہی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے۔ کسی بھی صورت میں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، تو کس بات سے بے خوف ہو گئے؟ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کسی بھی وقت عذاب کا باعث ہو سکتی ہے، اس سے بے خوف ہونا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ او یاخذہم علی تخوف، اللہ اکبر، یا پھر ان کو پکڑ لے۔ یہ عذاب کی مختلف صورتیں، ڈرایا جا رہا ہے، انذار، جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ رد شرک اور اثبات توحید، اور ساتھ مشرکین کو انذار۔ یہ بڑا بنیادی موضوع ہے ان آیات کا، اور یہ پہلی جو 89 آیات ہیں سورہ نحل کی، اس میں فرمایا او یاخذہم، یا پھر ان کو پکڑ لے۔ اب یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے عذاب ہیں، عذاب کی مختلف کیفیات ہیں، ان کی مختلف سٹیجز ہیں، ان کی مختلف صورتیں ہیں، اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ کیا بے خوف ہو گئے؟ بڑے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے، لہذا او یا یہ بھی ہو سکتا ہے یاخذہم، وہ پکڑ لے ان کو، یعنی اللہ ان کا مواخذہ کرے، پکڑے، علی تخوف، خوف میں۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے خوف کے باوجود پکڑ لے، یعنی لوگ ڈر رہے ہوں، تخوف، یخوف اللہ عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تخویف کرتا ہے، خوف دلاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، یخوف اولیاء، شیطان جو ہے وہ بھی خوف دلاتا ہے، خوف دلانا۔ تخوف کا مطلب خوف دلانا، ڈرانا۔ تو آدمی کے اندر کوئی تخوف، و تخوف کی کیفیت کئی ہو سکتی ہے۔ اس کا معنی، ایک تو معنی یہ ہے کہ خوف کے باوجود ان کے اوپر عذاب آ جائے، وہ ڈر بھی رہے ہوں پھر بھی عذاب آ جائے، پھر بھی پکڑے جائیں۔ ایک یہ ہے خوف، اصل میں، یا خوف اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آدمی کو کسی ایسے عمل کے وقوع پذیر ہونے کی توقع ہو جو اس کو پسند نہ ہو، یعنی ناپسندیدہ واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی جو توقع ہے، یہ خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور حزن گزری ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ تو خوف، کوئی چیز ناپسندیدہ نہ ہو جائے، کوئی چیز ایسی خطرناک نہ ہو جائے، تو ایسی تخوف میں، خوف میں مبتلا ہوں، اگرچہ ڈر رہے ہوں لیکن پھر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ ایک تو یہ معنی، ڈر کے باوجود اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ تخویف کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی علامتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ او یاخذہم علی تخوف کا معنی یہ ہوگا کہ پہلے وہ ڈراتا ہے پھر پکڑتا ہے، ڈائریکٹ نہیں پکڑتا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ پہلے وہ چھوٹے عذاب دیتا ہے، بڑے عذاب سے پہلے کہ شاید کہ یہ لوگ واپس آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ لوگ واپس آ جائیں، تو یہ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ علی تخوف، او یاخذہم علی تخوف، کہ باوجود اس بات کے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی مصیبتوں میں، اپنے اپنے خیالات میں گم تھے، لیکن اللہ نے ان کو اتمام حجت کے لیے پہلے خوف دلایا، چھوٹے عذاب میں مبتلا کیا، کوئی نشانیاں ایسی آئیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تیسری بات اور بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں ڈائریکٹ نہیں پکڑتا، بلکہ ایک تخوف کی کیفیت میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر ایک عرصہ تک یہ رہتی ہے، پھر جا کے کہیں پکڑتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تدریج کی ایک علامت ہے، یعنی کیا، اس کو تخوف بمعنی تنقص ہے۔ تخوف بمعنی تنقص، تنقص کا مطلب ہے کسی چیز کی کمی ہو جانا۔ اور یہ معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا ہے، اور اس حوالے سے علامہ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ برسر منبر آپ نے اعلان فرمایا کہ او یاخذہم علی تخوف کا کیا معنی ہے، کسی کو معلوم ہے مجھے سمجھائیں۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اندازہ کیجئے، وہ فاروق جس کی رائے کو اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا تھا، صاحب الرائے، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تخوف کا کیا معنی، او یاخذہم علی تخوف، اسپیسیفکلی یہ آیت پڑھی۔
علامہ قرطبی نے یہ واقعہ لکھا اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا. اس پر کہتے ہیں کہ ایک بنو حذیل کا ایک بوڑھا آدمی تھا. اس نے کہا حضرت یہ ہماری لغت ہے, یہ ہمارے قبیلے کی لغت ہے, اور ہم تخوف کا معنی تنقص کرتے ہیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس کا ایک معنی تنقص ہے, اور وہ کہتا ہے, اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا معنی تنقص کیا ہے, اور بنو حذیل کا ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ اس کا معنی تنقص ہے. تنقص کا مطلب ہوتا ہے چیزوں میں کمی آ جانا. اللہ تعالیٰ صلاحیتیں آہستہ آہستہ چھین لیتا ہے, اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے, اللہ تعالیٰ دیا ہوا رزق چھین لیتا ہے. انسان آہستہ, یہ گویا ایک عذاب کی تدریج کی صورت ہے کہ آپ کی فصلیں جو ہیں وہ ان سے آمدن آنا آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے, آپ کے جو اولاد میں کمی ہوتی جائے. وہی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یعنی آزمائش ہم کریں گے. نقص من الاموال والانفس والثمرات, وہ جو نقص ہے نا وہ ہے تنقص, یعنی مالوں میں کمی ہو جائے, جانوں میں کمی ہو جائے, پھلوں میں کمی ہو جائے, فصلوں میں, کھیتوں میں, ہر چیز میں کمی ہوتی چلی جائے. یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے تخوف کی ایک تشریح ہے تنقص کی, جو ایک بوڑھے حزلی نے, ایک بنو حذیل کے ایک آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تشریح بیان کی, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلیم کیا. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, اس واقعے میں یہ بھی تفصیل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اچھا چلو بتاؤ کہ اگر یہ تمہاری لغت ہے تو کوئی اس کا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہاری لغت ہے, تمہاری لغت میں اس کو تنقص کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں, کوئی ثبوت ہے؟ تو اس نے ثبوت کے طور پر اپنے قبیلے کے ایک پرانے شاعر ابو کبیر حزلی اس کا شعر پڑھا, اور اس شعر کا معنی یہ تھا کہ جس طرح سے, یعنی اس نے اپنی اونٹنی کے بارے میں شعر پڑھا جس کا معنی یہ تھا کہ جس اونٹنی بھی اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کی کوہان چھوٹی ہوتی گئی, جیسے یہ جو رندہ ہوتا ہے نا رگڑنے والا, وہ جیسے کسی درخت کے کسی لکڑی کو آہستہ آہستہ کم کرتا چلا جاتا ہے. اس نے اپنی اونٹنی کی تھکاوٹ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ جیسے جو سفن اس کو کہتے ہیں رندے کو, سفن جیسے آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے, اسی طرح سے میری اونٹنی بھی آہستہ آہستہ مزمحل ہوتی چلی گئی. اس نے یہ شعر سنایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس تشریح کو قبول بھی کیا, اور آپ نے اس موقع پر یہ کہا بھی کہ جاہلی شاعری جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے, یہ تمہارے معنی کے ادراک کے لیے بڑی ضروری ہے. گویا عرب کا کلچر, عرب کی شاعری, وہ بھی قرآن کی تفہیم کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا, کیونکہ عربوں کے لہجے میں قرآن نازل ہوا, لہذا اس کا ایک معنی تنقص بھی ہے. اگر تنقص ہوگا تو یہ جو اگلے الفاظ ہیں اس آیت کے وہ اس کی تائید بھی کرتے ہیں. کیا؟ کیونکہ تنقص ہوگا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تدریج سے پکڑتا ہے, اور تدریج سے اگر پکڑتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت کی علامت ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی اگر اس طرح کی نشانیاں آ جائیں تو بندے کو ڈائریکٹ عذاب آنے سے پہلے توبہ کا موقع مل جاتا ہے. اس لیے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, پس تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ ڈائریکٹ لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا, وہ پہلے ان کو تخویف کرتا ہے, خوف دلاتا ہے, یا پھر تنقص ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان کی نعمتیں چھننا شروع ہو جاتی ہیں. تو انسان جس کو اللہ کی یاد ترجیح کے طور پر ہو اس کو تو فوراً یاد آ جاتا ہے, اور جس کی اگر ترجیح گم بھی ہوئی ہو اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب کی یہ صورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.